السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ہمارے پاس ایک کالر ہیں حمیرہ. ہیلو. السلام علیکم حمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ زید صاحب بیٹھے ہیں, آپ سوال کرنا چاہتی ہیں ان سے کچھ؟ جی بالکل. میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ خودی کی بات کر رہے ہیں, اقبال کی جو روحانی ڈیمینشن ہے ان کے کلام کی, اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن آج کل جو میجورٹی ہے, ماسز ہیں, وہ مٹیریلسٹ ہیں. وہ ان باتوں کو یا تو کتابی باتیں کہتے ہیں یا شاعرانہ باتیں کہتے ہیں. تو آپ کیسے میسز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا کنونس کر سکتے ہیں ایک ایسی چیز پہ جس کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے؟ ایک تو یہ میرا سوال تھا. دوسرا یہ کہ جو اسپرچل ڈائمینشن ہے اس میں انسان کے لیے سب سے بڑی جو ڈیزیز ہے یا پرابلم ہے وہ ہے ڈاؤٹ اور سسپیشن. تو اقبال نے جہاں اتنی نالج امپارٹ کی ہے اباؤٹ اسپرچویلٹی, تو کیا انہوں نے کوئی میکینزم بتایا ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس ڈاؤٹ اینڈ سسپیشن؟ تو اگر اس کے بارے میں زید صاحب کچھ بتا سکیں تو پلیز. دیٹس اے گریٹ کوشچن اینڈ بہت بہت فیسنیٹنگ آپ کا جو مشاہدہ ہے اس سارے سلسلے کے بارے میں. اور یہ سوال پہلے بھی ایک کچھ صاحب اسی قسم کا سوال کر چکے ہیں, لیکن یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ یس وی نو دنیا مٹیریلسٹ ہوئی بھی ہے, دنیا اپنی ڈیزائرز اور لسٹ کے پیچھے جا رہی ہے, دنیا خواہشات نفس کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی ہے. لیکن جب بھی قوموں میں کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے, کوئی خیر کی تبدیلی لائی جاتی ہے, تو کسی نہ کسی انسان کو کھڑے ہو کے اپنے وقت کے سٹیٹس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے, اذان دینی پڑتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ خطرناک کام ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا ہے. اقبال دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. دنیا میں فتنے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اور کلام اقبال میں ایسی برکت دی ہے کہ جب اس ریولوشن کو آپ ٹیلی وائز کریں گے, جب اس ریولوشن کو آپ پھیلائیں گے, یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو انفلوئنس نہ کرے. لوگوں کے دلوں میں جب یہ بات جائے گی, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اقبال جب کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پہ جاتی ہے, پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو یہ بات اثر کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ. دوسرا سوال بڑا خوبصورت تھا ان کا کہ انسان کو یقین کیسے آئے, کیونکہ اس اسپرچل ڈائمینشن میں, اس خودی کے سفر میں جب آپ چلتے ہیں تو ڈاؤٹس بہت سارے آتے ہیں, اینڈ اٹس اے ڈینجرس ڈومین آلسو. یہ بات آگے جا کے ہم اسرار خودی کے حوالے سے بتائیں گے کہ اقبال جب پروسیس بتاتے ہیں کہ خودی کے سفر پہ چلو کس طرح, تو اس کے لیے آپ کو ایک مرشد کامل چاہیے ہوتا ہے, ایک اسپرچل ٹیچر اور گائیڈ جو آپ کو اس سفر پر ساتھ لے کے چلتا ہے. کیونکہ یہ سفر انسان کو کوئی رول ماڈل ساتھ چاہیے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت میں رول ماڈل صحابہ کے پاس موجود تھے جن کو دیکھ کر فزیکل اور اسپرچل دونوں ڈائمینشن میں ان کی تربیت کی گئی. اسی طرح آج بھی ہر دور میں اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں. نظام الدین اولیاء دہلی میں, معین الدین چشتی وہاں پہ ہیں, حضرت بابا فرید یہاں پہ تھے, حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی ملتان میں ہیں. ہر دور حضرت داتا گنج بخش لاہور میں, یہ سارے اسپرچل ڈاکٹرز تھے. مجدد الفسانی, حضرت حسن بصری, جنید بغدادی, شیخ عبد القادر جیلانی, پوری دنیا میں ہر دور میں ایسے اللہ کے بندے پھیلے رہے ہیں کہ جو بہت اسٹرانگ اسپرچل ٹیچرز اور مینٹورز ہوتے ہیں. علامہ اقبال اپنی ساری اسپرچل ڈائمینشن مولانا جلال الدین رومی سے لیتے ہیں, کہیں پہ حضرت شیر محمد شرقپور سے لیتے ہیں, اور تمام بزرگوں کے ساتھ ان کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے, واسطہ کہ جو انسان کے اندر تقدیریں بھی تبدیل کرتے ہیں, اس کا ڈاؤٹ بھی ریموو کرتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ ساری جو ہم آگے اسرار خودی میں اقبال نے یہ طریقے بتائے ہیں, اس کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں اور وقت میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اور یقین ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو بہت بڑا تحفہ ہے ایک قیادت کے لیے. اقبال جو ڈیفینیشن دیتے ہیں قیادت کی, اس کے ایٹریبیوٹس میں یہ بتاتے ہیں, یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو جب تک یقین نہ ہو, بلیف نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں دس امپاسبل کین بی اچیوڈ, اس وقت تک ڈاؤٹ میں, شک میں پڑا ہوا انسان دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. ہر تبدیلی لانے والے کا کامن ایٹریبیوٹ آپ یہ دیکھیں گے کہ they had firm belief in themselves, they had a firm belief in their ideology, and they had the firm belief کہ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت اور کائنات ان کو سپورٹ کرے گی کہ جب وہ اپنے اس مقصد کے لیے آگے موو کریں گے. تو یہ ڈاؤٹ ریموو کرنا ایک فنڈامنٹل کام ہے ایک اسپرچل مینٹر اور ٹیچر کا,
اور اقبال کا پورا کلام جب آپ اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یس ڈاؤٹ ریموو ہوتا ہے اس میں. With that, we're going to take a break, and once we come back, we're going to continue.